مخدوم المشائخ بقیت السلف عمدۃ الخلف حضرت سید شاہ محمد مختار اشرفی جیلانی، آپ کے پاس موجود ریکارڈ کے مطابق آپ نے سب سے پہلا فتویٰ 2 جمادی الاولیٰ 1355 ہجری 4 شنبہ کو تحریر فرمایا تھا۔ آپ کی شان فقاہت بہت بلند و بالا تھی۔ فتویٰ نویسی کرتے کرتے مفتیان کرام میں دقت نظری اور تفقہ فی الدین کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، لیکن حضور سرکار کلام کا حال یہ تھا کہ نو فارغی کے عمر میں بھی مفتیان اعظام اپنے فتاوے پر تصدیقی دستخط کے لیے حضور سرکار کلام سے رجوع فرماتے ہیں۔ آئیے ایک اور آپ کو میں حضور سرکار کلام کی فقہی بصیرت کی دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تہجد کے بارے میں، تہجد کے تعلق سے ایک مرتبہ حضور سرکار کلام سے ایک مجلسی گفتگو میں سوال ہوا کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا یعنی نیند کا آنا ضروری ہے، اور نیند ناقض وضو ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، کیونکہ آپ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یا پھر یہ کہا جائے کہ آپ نے 40 سال میں تہجد کی نماز ادا نہیں کی، یا پھر یہ واقعہ ہی غلط ہے؟ اسی طرح کا واقعہ تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے تعلق سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو فقہ و اصول اور تصوف و معارف کی کتابوں میں مبسوط انداز میں بیان کیا گیا ہے، جیسے حضرت علامہ بحر العلوم عبد العلی محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ارکان اربعہ میں فرمایا کہ ان قال احد ان کان فی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بلغ رتبۃ لا یغفل فی نومہ بقلبہ انما تغفل عیناہ بیمن اتباعہ کالشیخ الامام محی الدین عبد القادر الجیلانی قدس سرہ وغیرہ ممن وصل الی ہذہ الرتبہ ولم یصل مرتبہ رضی اللہ عنہ لم یکن بعیدا عن الصواب ففهم۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں آپ کے اتباع کے باعث کچھ حضرات ایسے گزرے ہیں کہ نیند سے ان کا دل غافل نہیں ہوتا، صرف آنکھیں سوتی ہے، جیسے حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو اس مرتبہ تک پہنچے، اگرچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ تک نہ پہنچے تو ایسے شخص کا قول صحت و ثواب سے بعید نہ ہوگا۔ نیز عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شارانی قدس سرہ النورانی نے کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے، کتاب کا پورا نام ہے الیاقیت والجواہر فی عقائد الاکابر۔ انہوں نے اس میں ایک لکھا ہے، اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان من ادعا رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما رآہ الصحابہ فہو کاذب وان ادعا انہ یراہ بقلبہ حال کون القلب یقظانا فہذا لا یمنع منہ وذلک لأن من بالغ فی کمال الاستعداد بتنظیف القلب من الرذائل المذمومہ حتی من خلاف الاولی صار محبوبا للحق تعالی وإذا أحب الحق تعالی عبدا كان في نومه من کثرت نورانیت قلبہ کأنہ یقظان۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا جیسے صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ قلب کے بیدار ہونے کی حالت میں اپنے قلب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس لیے کہ جو شخص بری عادات یہاں تک کہ خلاف اولا سے بھی دل کو صاف ستھرا کر کے کمال استعداد پیدا کر لے، وہ حق تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب حق تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو وہ اپنی نورانیت قلب کی فراوانی کی وجہ سے خواب کی حالت میں بھی گویا بیدار ہوتا ہے۔ اور شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوحات مکیہ کے باب میں یہ لکھا ہے، من شرط الولی الکامل ان لا ینام لہ قلب بحکم الارث لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذالک لأن الکامل مطالب بحفظ ذاتہ الباطنہ عن الغفلہ
کما یحفظ ذاتہ الظاہر ونقلہ المولا الشارانی فی الکبریت الاحمر مقرا علیہ واللہ تعالی عالم. یعنی کامل ولی کی شرط یہ ہے کہ بحکم وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قلب نہ سوئے، اس لیے کہ کامل سے اس امر کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی ذات باطن کو غفلت سے محفوظ رکھے، جیسے اپنی ذات ظاہر کو بیداری کے ذریعے محفوظ رکھتا ہے. اسے امام شارانی نے کبریت احمر میں نقل کر کے برقرار رکھا ہے. واللہ تعالی عالم. اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، لیکن مذکورہ اقوال علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ اولیاء کاملین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع کی برکت سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے بزرگان دین کے بارے میں یہ روایت درست ہے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی ہے. اس کا جواب حضور سرکار کلا نے نہایت نفیس انداز میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. اب سرکار کلا نے جو جواب دیا ہے اس کو اب غور سے سماعت کیجیے. لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے، تنام عینی ولا ینام قلبی. اور تمام انبیاء کرام کی یہ شان تھی. اسی طرح اکابر اولیاء امت محمدیہ میں جو آپ کی اتباع کامل سے اس مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، ان کی بھی اتباع کامل کے سبب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک سے یہ حصہ ملا ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے، انہیں دوبارہ وضو کی حاجت نہیں ہوتی تھی. ناظرین کرام، حضور سرکار کلا نے اس طویل بحث کو بہت مختصر مگر جامع انداز میں پیش کرتے ہوئے مسئلہ کو واضح کر دیا تھا. یہ خوبی تو حضور سرکار کلا کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی کہ آپ مسائل کو چٹکی میں حل کرنے کا خاص ملکہ رکھتے تھے. یہ حضور سرکار کلا کی مختصر سی فقہی بصیرت اور علمی وجاہت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے فتاوی جات ہیں جس پر اگر غور کیا جائے اور تتبع تلاش کیا جائے تو بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.